صدر پاکستان جناب ڈاکٹر الوی صاحب کا مشکور ہوں جو کرونا ہیروز وال کے افتتاح کے لیے آج لاہور تشریف لائے۔ کرونا ہیروز وال کا مقصد کرونا میں فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز، طبی عملہ، یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز، پولیس، مسلح افواج اور معاشرے کے دیگر طبقات کے کرونا ہیروز کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ میں شان پاکستان ایوارڈ تقریب کے شاندار انعقاد پر اسپائر گروپ کے سید عمر نظر شاہ صاحب کا بھی بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بھی بات میرے علم میں ہے کہ ڈیورنگ کرونا کرائسس ہمارے عمر صاحب جو ہیں وہ بھی فرنٹ لائن پہ تھے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی فخر ہو رہا ہے کہ کرونا وبا کے دوران ہم نے پاکستان میں پہلی بار ٹیلی میڈیسن سینٹر کی بنیاد رکھی، اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ غالباً یہ 17 مارچ 2020 کی بات ہے کہ میں نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر جاوید اکرم صاحب کو بلایا، اور میں نے ان سے کہا کہ ہسپتال جو ہیں وہ اتنے لوگوں کا رش جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے یہ ٹیلی میڈیسن سینٹر کا ایکسپیریمنٹ یو کے میں کیا تھا، ہیلپ لائن کھولی تھی نیشنل سروس کی جو کہ بڑی کامیاب تھی۔ تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 24 گھنٹوں کے اندر پہلا ٹیلی میڈیسن سینٹر کھول دیا۔ اس کے بعد ہمارے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے وائس چانسلر اور دوسرے تمام وائس چانسلر جن کا تعلق ٹیچنگ ہسپتال سے تھا، ان تمام نے ٹیلی میڈیسن سینٹر پورے پنجاب میں، آزاد کشمیر میں اور یہاں تک کہ بلوچستان تک کھول دیا۔ اور یہ بات ہمارے لیے ایز اے نیشن، ایز اے قوم بڑے فخر کی ہے کہ ود ان 1 ویک 10 days 10,000 سے زیادہ ڈاکٹرز، کنسلٹنٹس، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں MBBS فائنل ایئر کے، انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کر دیا، اور وہ بغیر کسی معاوضے کے انہوں نے اپنی سروس دی، اور آن لائن اور ویڈیو لنک کے ذریعے لاکھوں مریضوں کو چیک اپ کیا اور ان کی طبی امداد کی فراہمی بھی یقینی بنائی۔ اور جو ہمارا جو ٹیلی میڈیسن سینٹر ہے، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تمام انٹرنیشنل اداروں نے اس کو بہت زیادہ سراہا، اس لیے کہ جو لوگ اس میں آئے تھے وہ ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ آئے تھے، وہ معاوضے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو اس کے بعد ہمیں جب محسوس ہوا کہ بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس جاب نہیں ہے، ان کو گھروں میں رہنا پڑ رہا ہے، تو اس کے بعد ہم نے فوراً گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ہمارے وائس چانسلر نے مینٹل ہیلتھ لائن جو ہے کام کر۔ اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا کہ ہماری بہت سی بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں جب وہ ٹیلی فون کرتی ہیں تو ادھر میل ڈاکٹر ہوتے ہیں اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں، تو فوراً فیمیل ڈاکٹر پنک ہیلپ لائن جو ہے قائم کرتی، جس سے ہماری بہنیں جو ہیں وہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چیف منسٹر عثمان خان بزدار صاحب، ان کی پوری کیبنٹ جس مؤثر طریقے سے انہوں نے کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پہ جہاد کیا ہے، میں ان سب کو، چیف منسٹر صاحب کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اینڈ پلیز شو یور اپریشیشن فار دس گریٹ ٹیم۔ وزیر اعظم عمران خان جب کرونا ریلیف فنڈ کے لیے گورنر ہاؤس تشریف لائے تو بزنس کمیونٹی اور مخیر حضرات نے دل کھول کر کرونا ریلیف فنڈ میں حصہ لیا، اور یہ مجھے کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ ماشاءاللہ 60 کروڑ سے زیادہ رقم جو ہے وہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں جمع کرائی۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنر ہاؤس لاہور کی وساطت سے ہم نے پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک، بزنس کمیونٹی اور مخیر حضرات سے مل کر، جیسا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے بتایا ہے کہ ہم نے 10 ارب سے زیادہ کی چارٹی جو ہے کی ہے۔ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مجھے نہیں آتا یقینی طور پر، without the support of NGOs, without the support of our business community, without the support of generous people، یہ میں اچیو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ساری اچیومنٹ اس لیے ہی
کہ جو لوگ اس حال میں بیٹھے ہیں اور جو نہیں آ سکے، اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو جاتا ہے کہ ہم نے نہ صرف 20 لاکھ راشن پیک تقسیم کیے، بلکہ ہسپتالوں میں جو N95 جہاں پر نہیں تھے، PPEs نہیں تھی، کٹس نہیں تھی، سینیٹائزر نہیں تھے، ادویات نہیں تھی، اس کی بھی فراہمی کو ہم نے یقینی بنایا۔ ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے بزنس کمیونٹی کے تعاون سے پنجاب کے مختلف سرکاری ہسپتالوں کو وینٹیلیٹرز بھی فراہم کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جب میری IG جیل پنجاب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جیلوں میں ہمارے جو 46,000 پرزنز ہیں ان کے پاس سینیٹائزر نہیں ہے، ان کے پاس نہانے کا صابن نہیں ہے، ان کے پاس کپڑے دھونے کا صابن نہیں ہے، ان کے پاس ماسک نہیں ہے۔ تو میں مخیر حضرات کو ٹربیوٹ پے کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر پنجاب کی ساری جیلوں میں تمام ہمارے قیدی بھائیوں کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کر دی۔ میں آج کے تاریخی اور یادگار دن کے موقع پر کورونا کے خلاف بھرپور جنگ لڑنے پر وزیر اعظم عمران خان، وفاقی و صوبائی حکومتوں، چیف سیکرٹری پنجاب، صوبائی اور ضلعی انتظامیہ، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، پولیس اور آرم فورسز اور اپنی یونیورسٹیوں کے تمام وائس چانسلر اور سٹاف کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج کا دن میرے لیے لوگوں کو ٹربیوٹ پے کرنے کا دل ہے، لوگوں کو شکریہ ادا کرنے کا وقت ہے کہ آپ لوگوں نے بہت بڑی قربانی جو ہے دی۔ کورونا کے دوران مساجد میں SOPs پر عمل کے لیے صدر پاکستان عارف علوی کی اپیل پر گورنر ہاؤسز میں علماء نے جس طرح یکجہتی اور حکومتی اداروں سے تعاون کا عہد کر کے اس کو ثابت بھی کیا، اس پر میں تمام اپنے علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں فلاحی تنظیموں اور ان کے تمام جو ان کے والنٹیئرز ہیں، اس لیے کہ میرا اس بات پہ غلیب ہے، ایک تو لوگ ڈونرز ہوتے ہیں جو فنڈ دیتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں ہم جیسے جو دفتر میں بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اصل ہیروز وہ ہوتے ہیں جو اس کورونا میں اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپوز کیا اور وہ والنٹیئر لوگوں کے گھروں پہ پہنچے اور لوگوں کے گھروں میں جا کے انہوں نے راشن بھی تقسیم کیا، ماسک دی، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، لیکن لوگوں کو اپنا جو ہے ان کو بھوکے نہیں سونے دیا۔ تو ہمیں اپنے تمام لاکھوں والنٹیئر جو ہیں ان پر بجا طور پر فخر ہے۔ میں الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا کے ورکرز بھی ہمارے ہیروز ہیں جو کہ کورونا کی خطرناک وبا کے دوران فرنٹ لائن پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ قوم کے وہ ہیروز، ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف جو کورونا کے دوران شہید ہوئے اور آج ان کی فیملیز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان کو شان پاکستان ایوارڈ دے رہے ہیں۔ میں جتنے بھی ہمارے بھائی اور دوست شہداء کی فیملی سے آئے ہیں، میں ان کو ٹربیوٹ بھی پے کرتا ہوں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کو اس کا صبر جمیل دے۔ اور میں آپ کو ایک بات پہلے بھی میرا خیال عمر نے بات کی ہے کہ گوہر اعجاز نے اور ہمارے جو یہاں پر ساتھی ہیں انوار غنی صاحب اور ہمارے میاں طلعت صاحب اور میاں آسن صاحب، یہ انہوں نے اپنا جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کے لیے جو ضرورت ہوگی آپ کو گورنر ہاؤس میں ہم آپ کو پوری کریں گے۔ تو گوہر اعجاز صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں ٹیلی ویژن پہ کہ لاہور میں کوئی شخص بھوکا نہیں رہے گا، جن لوگوں کو بھی راشن کی ضرورت ہے اس نمبر پہ ٹیلی فون کرے، راشن اس کے گھر پہنچے۔ یقین مانے آئی واز وریڈ اباؤٹ دس۔ میں نے کہا گوہر بہت سا لوگوں کا فلڈ آ جائے گا، ہم پھر لوگوں تو راشن پہنچا نہیں سکیں گے، پھر لوگوں کو مایوسی ہوگی اور ہماری نیکی جو ہے وہ برائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن اس نے اور میرے ان کو میں چار درویش کہتا ہوں، یہ غنی صاحب، میاں طلعت صاحب اور میاں آسن صاحب اور گوہر اعجاز صاحب کو، انہوں نے کہا کہ جی جتنے مرضی لوگوں کے فون آ جائیں گے ہم گھروں میں راشن تک پہنچائیں گے۔ اور انہوں نے 7 دن ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز ہوتی رہی اور ہر شخص اس کا کوئی انہوں نے امتحان نہیں لیا، کوئی چیکنگ نہیں کی کہ ڈیزرو کرتا نہیں کرتا، سب کے گھروں میں راشن پہنچا۔ اور میں یہاں پر ریسکیو 111 ڈبل کرو کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ راشن تقسیم کرنے میں
انہوں نے بہت اہم جو ہے رول ادا کیا، اور یہ ریسکیو جو ہے ہماری پرائیڈ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب ریسکیو سروس دے رہی ہے اس کی دنیا میں کہیں نظیر نہیں ملتی ہے۔ یہ بہت زبردست کام آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ ان سب کو بھی آج ہم شان پاکستان سے ایوارڈ کر رہے ہیں۔ آج ہم کرونا کے دوران بھرپور کرنے والی فلاحی تنظیموں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر امجد صاحب نے کہا کہ 169 پلس آرگنائزیشنز ہیں جن لوگوں نے دن رات محنت کی، لیکن میں یہاں پر ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ کام اور سب سے زیادہ والنٹیئر، لاکھوں والنٹیئر جو کام کیا وہ الخدمت فاؤنڈیشن نے کیا۔ تو میں الخدمت فاؤنڈیشن کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے زبردست کام جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے عبدالشکور صاحب ہیں اور ہمارے دوست ہیں جنہوں نے بہت محنت کی ہے۔ اس کے بعد اخوت نے بہت زیادہ ماشاءاللہ کام کیا۔ اس کے بعد المائدہ ٹرسٹ کے محمد علی اور یونیلیور پاکستان کو بھی ہم شان پاکستان دے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ 2016 میں نے سرور فاؤنڈیشن کا سارا جو چارج تھا وہ بیگم پروین سرور کو دے دیا تھا، اور میں آج سٹیج پہ یہ بات اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے انہوں نے سرور فاؤنڈیشن کا چارج سنبھالا ہے مجھ سے 10 گنا بہتر سرور فاؤنڈیشن جو ہے پرفارم کر رہی ہے۔ تو اس جو کسوٹی پہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے نام لکھے ہیں، انہوں نے شان پاکستان کے لیے بیگم پروین سرور کا بھی نام جو ہے تجویز کیا ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہن بیگم عارف الوی وہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کمپین کے لیے پورے پاکستان میں زبردست کام کر رہی ہیں۔ ان کو بھی پلیز ان کے لیے بھی بھرپور تالیاں، کیونکہ وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارا سرمایہ ہے، ہماری طاقت ہے، ہمیں زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اور اس مشکل وقت میں ہمارے اوورسیز اسلامک ایڈ UK سے محمود الحسن صاحب، مسلم ایڈ اور امام قاسم صاحب جو ہیں پاکستان ایڈ کے امام قاسم صاحب، اور اوورسیز بزنس مین انیل مسرت صاحب، تنویر احمد صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی یہاں پر ماشاءاللہ بہت زبردست جو کام کیا ہے۔ مسلم ہینڈ نے بھی یہاں پر کام کیا ہے، اور انشاءاللہ ان کو بھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ فراہم کریں گے۔ تو آخر میں ایک دفعہ پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور پریزیڈنٹ صاحب یہ اکثر بات کہتے ہیں کہ دنیا پوری سوال ہم سے کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے کرونا پہ کنٹرول کیسے کری۔ یقین مانے مجھے خود سمجھ نہیں آئی۔ پوری دنیا کی مساجد بند تھی، ہماری مساجد کھلی تھی۔ پوری دنیا میں تراویح پہ پابندی تھی، ہمیں تراویح ہو رہی تھی۔ پوری دنیا میں جمعۃ المبارک نہیں ہو رہا تھا، ہمارے جمعہ ہو رہا تھا۔ پوری دنیا میں عید الفطر نہیں پڑی گئی، ہم نے عید الفطر پڑھی، عید الاضحیٰ بھی پڑھی، مویشی منڈیاں بھی چلی، اور ہمارا اور انڈیا کا کوئی فرق بھی نہیں ہے، نہ آب و ہوا کا فرق ہے، انوائرمنٹ کا فرق ہے۔ لیکن میرا اس بات پہ ایمان جتنا میں زیادہ سوچتا ہوں پختہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک تو پرائم منسٹر نے جو احساس پروگرام کے ساتھ 1,20,00,000 خاندانوں کو 12,000 روپیہ فی خاندان دیا، اور غریب لوگوں کا حکومت نے اس مشکل میں ساتھ رکھیا، اور ایک طرف کرونا کا حملہ تھا، دوسری طرف پرائم منسٹر کو یہ فکر تھی کہ لوگ بھوک سے نہ مر جائیں۔ تو یہ جو احساس تھا لوگوں کا، غریب لوگوں کا، اور ان غریب لوگوں کی دعائیں، اور خاص کر جب ہمارے NGOs میدان میں آ گئی، ہمارے مخیر حضرات میدان میں آ گئے کہ ہم نے اپنے کسی بھائی کو، بہن کو، خاندان کو رات کو بھوکے نہیں سونے دینا۔ ہم نے ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سا ہے، تو انہوں نے اس حدیث پہ عمل کیا اور کسی پڑوسی کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ اور میرا اس بات پر ایمان ہے، یقین ہے، ان مخیر حضرات کی وجہ سے، اور گورنمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور غریب اور مستحق افراد کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر اور پاکستان کے عوام پر بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ مہربانی کی ہے، جس سے ہم جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آخر میں اگر سعید سعد اشرف صاحب کا ذکر نہ کروں